اللہ تعالیٰ ان جاہلوں اور جو جو اپنی ایک ہوتی ہے نا محبت میں بھی اپنا نفس شامل ہو جاتا ہے، کسی کی محبت میں جب اپنی نفسانی خواہشات شامل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ نفسانی نظریات گھڑے جاتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے اس میں اپنی نفسانی خواہشات، نفسانی نظریات کو الگ رکھا جاتا ہے، بلکہ اس طریقہ کار پہ مانا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں بتا دیا جاتا ہے، جو جس پر اہل سنت کا اجماع ہوتا ہے اسی کو مانا جاتا ہے، اسی کو آگے تعلیم کیا جاتا ہے، جو حب للہ ہوتی ہے۔ اور جب محبت تو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس میں آپ کی نفسانی خواہشات شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بدعقیدگی جنم لیتی ہے، گمراہ فرقے جنم لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک فرقہ ہے وہ دعویٰ کرتا ہے اہل سنت کی اہل بیت کی محبت کا، لیکن اہل بیت کی محبت کا نام صرف استعمال کرتے ہیں، ان کا مقصد خلفائے راشدین کی تنقیص کرنا، ان پر تبرہ کرنا، صحابہ کرام کے عیب اچھالنا، ان کی زندگی کے کمزور پہلو بیان کرنا تاکہ اسلام کمزور ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کی نفسانی خواہشات اس محبت میں شامل ہو گئی، تو انسان اپنی نفسانی نظریات، نفسانی خواہشات الگ رکھے اور حب للہ کا معاملہ الگ رکھے، جو قرآن و حدیث نے بتا دیا، جس میں امت کا اجماع ہے، امت کے اہل علم کا، امت کے علماء کا، امت کے مشائخ کا اجماع ہے، جمہور ہے، اس پہ قائم رہے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کثرت سے احادیث صحیحہ موجود ہیں، میں صرف ایک حدیث بیان کروں گا۔ ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رسول اللہ سے روایت کرتی ہیں، انہو کان یقول قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون، تم سے پہلے کی امت میں، تم سے قبل امتوں میں محدثون ہوا کرتے تھے، محدثین ہوا کرتے تھے۔ فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ، تو تم سے پہلے کی امت میں محدث ہوا کرتے تھے، اس امت میں ان میں سے اگر کوئی ہے، فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي، یعنی میری امت میں ان میں سے اگر کوئی ہے، مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ، بس وہ عمر بن خطاب ہے ان میں سے۔ اس حدیث کو رواہ مسلم، صاحب مسلم نے روایت کیا ہے، فضائل الصحابہ، کتاب فضائل الصحابہ میں، اور صاحب ترمذی نے بھی روایت کیا ہے کتاب مناقب میں۔ تو پتہ چلا پچھلی امت میں محدثین ہوا کرتے تھے۔ اب یہ یہاں پہ کیا محدث سے مراد کیا ہے؟ محدثین نے اس کی آگے سرات کی کہ ان پر الہام کیا جاتا تھا، کچھ لوگ ایسے تھے جن پر الہام کیا جاتا تھا، یہ محدثین نے بیان کرا، خاص الہام کے مقام پر فائز ہوتے تھے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی قیوم زمانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں، یہاں محدث سے جو مراد ہے، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی کچھ اولیاء بھی ایسے ہوئے ہیں اور انبیاء کرام بھی، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوتے تھے، اللہ ان سے کلام کرتا تھا، یا محدث سے یہ مراد ہے، مجدد صاحب جو فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے کلام کرتا تھا، پچھلی امتوں میں بھی ہوئے ہیں، ان میں سے اگر کوئی ہے تو ان میں سے ایک وہ فاروق تو یہ ایک آپ کا خاص مقام ہے، اس سے بھی آپ کا روحانی مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام ربانی مجدد الفسانی
جو 1000 سالہ مجدد ہیں، اور آپ نے وہ رموز اور معرفت بیان کرے ہیں جو آپ سے پہلے نہ کسی ولی نے بیان کرے نہ بعد میں کرے، کیونکہ آپ 1000 سالہ مجدد تھے، وہ آپ کی ذات سے وہ فیض ظاہر ہوا۔ تو آپ کے رسائل مجددیہ ہیں، کچھ رسائل ہیں جو آپ نے خود تحریر فرمائے ہیں، ان میں سے ایک رسالہ ہے معارف لدنیہ۔ معارف لدنیہ، علم لدنیہ کہتے ہیں نا، تو آپ نے اس کا نام رکھا معارف لدنیہ۔ اس کے معارف نمبر 35 میں آپ نے جو پیج نمبر ہے، ترجمہ میرے پاس جو ہے وہ 345 ہے، پیج نمبر رسائل مجددیہ کا، کوئی دیکھنا چاہے تو وہاں دیکھ لے اپنی اصلاح کے لیے، یا کسی کو حوالہ چاہیے ہو تو اس میں آپ نے ایک معارف تحریر فرمایا، کتب ابدال اور کتب ارشاد کا فیض، یہ آپ نے عنوان دیا۔ یاد رکھیں کتب جو ہوتے ہیں نا، کتب آپ نے سنا ہوگا کتب الاقطاب، کتب عالم، یہ تکوینی ولایت کی جو مراتب ہیں ان پہ کبھی گفتگو کریں گے، سیر حاصل گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں یہ کتب جو ہوتے ہیں نا، عام طور پہ تو سمجھا جاتا ہے بھائی کتب ایک ہی ہوتا ہے، عام جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یاد رکھیں کتب کی اقسام ہیں، کتب کے اقسام ہیں، ہر شہر کا ایک کتب الگ ہوتا ہے، اس کو بھی کتب عالم کہہ دیتے ہیں آج کل، صحیح ہے، آج کل مشائخ کی اصطلاح میں اس کو بھی کتب عالم کہہ دیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ شہر بھی تو ایک عالم ہے نا، ٹھیک ہے، ہر شہر کا کتب الگ ہوتا ہے، ہر ملک کا کتب الگ ہو سکتا ہے، صحیح ہے، جیسے سندھ ہے، سندھ کا کتب الگ ہو سکتا ہے، شہر کراچی کا کتب الگ، خطہ سندھ کا کتب الگ جو اس کے اوپر ہوگا، صحیح ہے، اب سندھ میں جتنے شہر آئیں گے وہ اس کتب کے ماتحت ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح پھر ایک ہوتا ہے کتب الاقطاب، تمام کتبوں کا کتب پوری دنیا میں وہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے کتب الارشاد، اس کا مقام کتب الاقطاب سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے، یہ بھی ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، یہ نہیں سندھ کا الگ پنجاب کا الگ، بعض سلسلے ہیں میں نام نہیں لے رہا، ان کا پنجاب کا کتب الارشاد الگ ہے اور سندھ کا الگ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو لائن سے ان کے لقب چلا آ رہا ہے کتب الارشاد، ان کے دادا پیر بھی کتب الارشاد، ان کا شیخ بھی کتب الارشاد، اس کی اولاد بھی کتب الارشاد، بٹ رہا ہے بس، صحیح ہے، صرف وہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا ڈاکٹر، علامہ، اس طرح کو لقب چلا ہوا آ رہا ہے، بھائی کتب الارشاد کی ایک اہم مقامات وہی ہیں، پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں جب جا کے تو بندہ ولایت صغریٰ پہ قائم ہوتا ہے، پھر ابدال ہے، بہت سارے درجے ہیں ولایت کے، یہ تو منتہی مقامات ہیں، یہ کوئی کہ صرف آپ کے خاندان میں کتبیت ہے، باپ بھی تو دادا بھی سب کتب الارشاد، سب کتب الاقطاب، ایسے القابات سے بچنا چاہیے، کبھی بھی اپنے شیخ کے آگے یہ جو تکوینی ولایت کے مقامات ہیں، ابدال ہے، کتب ہے، صحیح ہے، یا مجدد ہے، کبھی بھی خود سے نہ لگائیں، یہ وہ شخص لگا سکتا ہے جو صاحب مکاشفہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے شیخ کا مقام اس پر روشن کر دے، اس پر جب مقام ظاہر ہو جائے، ہم میرا شیخ باقی میں اس مقام پہ فائز ہے، پھر وہ لقب لگا لیا جائے۔ اسی طرح قیوم زمانی، یہ تو بہت بڑے بڑے مقامات ہیں، یہ آج کل مریدین میں عام ہے، اپنے شیخ کے آگے ہر کوئی اپنے پیر کو کتب بنا رہا ہے، کوئی ابدال بنا رہا ہے، کوئی مجدد بنا رہا ہے، اس سے خدا را گریز کریں۔ تو بہرحال کتب کی اقسام ہے، میں یہ بیان کر رہا تھا، تو ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے کتب الارشاد، تو اسی طرح ہوتا ہے کتب ابدال، جتنے بھی ابدالین ہیں، 40 ابدال مشہور ہیں، مختلف روایت آئی ہیں، ان کے اوپر بھی ایک کتب ہوتا ہے کتب ابدال، جو ان کا سرپرست ہوتا ہے، سارے ابدال اس کے ماتحت ہوتے ہیں تکوینی ولایت میں۔ تو اب سمجھے مجدد صاحب کی بات کو، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کتب ابدال ان فیوز و برکات کے پہنچنے کا واسطہ ہوتا ہے جو عالم کے وجود
اور بقا سے تعلق رکھتے ہیں۔ کتب ابدال ان فیوز و برکات کے پہنچنے کا واسطہ ہوتا ہے جو عالم کے وجود اور بقا سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بغیر عالم کا وجود اور بقا نہیں رہ سکتا۔ یہ کتب ابدال کا فیض ہوتا ہے، اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے۔ اور کتب الارشاد ان فیوز و برکات کے پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے جو دنیا کے ارشاد و ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں، لوگوں کی اصلاح سے، اصلاح احوال سے، تبلیغی معاملات سے، رشد و ہدایت کا جو معاملات ہوتا ہے نا، تو کتب الارشاد کا تعلق اس سے ہوتا ہے۔ تو لہذا پیدائشی رزق رسانی، ازالہ بلیات، مصائب کو دور کرنا، بیماریوں کو دور کرنا اور صحت و عافیت کا حصول کتب ابدال کے مخصوص فیوز سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایمان و ہدایت، توفیق و حسنات اور گناہوں سے رجوع اور توبہ کتب ہے۔ دو چیزیں آپ نے سمجھ لی۔ اب یہ تفصیل ہے، تفصیلی ہے، تفصیل میں چھوڑ لوں، پھر آگے مجدد الفسانی فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتب ارشاد ہی تھے۔ رسول اللہ جب آپ حیات تھے تو اس وقت کتب ارشاد کے منصب پہ آپ متمکن تھے، رسول اللہ کی ذات تھی، اور اس وقت میں کتب ابدال، اس وقت میں کتب ابدال حضرت عمر اور حضرت اویس کرنی تھے۔ کیا فرمایا؟ حضرت عمر تھے اور حضرت اویس کرنی تھے۔ تو پتہ چلا سیاسی خلیفہ نہیں ہے فاروق اعظم، آپ روحانی خلیفہ بھی تھے۔ ایک اور امام ہے مکاشفات عینیہ، اس کے صفحہ نمبر 492 اور 493 یہاں سے میں بیان کر رہا ہوں، اس میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے سیر حاصل گفتگو کی ہے، میں چند اقتباسات وہاں سے پیش کرتا ہوں تاکہ وسوسہ دور ہو جائے، یہ عقائد میں لوگوں کی بدعت شامل ہو گئی، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ آپ فرماتے ہیں سالکوں کا، سالک کسے کہتے ہیں؟ جو راہ سلوک طے کرتا ہے، اللہ کی معرفت کی منازل طے کرتا ہے، منازل ولایت جو طے کرتا ہے اس کو سالک کہا جاتا ہے۔ سالکوں کا ان چاروں مسلکوں پر سلوک واقع ہوا ہے۔ چاروں مسلک یعنی چاروں صحابہ، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی المرتضیٰ، ٹھیک ہے۔ تو سالکوں کا ان چاروں مسلکوں پر، چاروں طریقوں پر سلوک واقع ہوا ہے، یعنی انہوں نے اللہ کا عرفان حاصل کیا ہے سالکوں نے، چاروں صحابہ سے اکتساب کرتے ہوئے ان کے طریقے پہ، ان کے قدم پر، اور یہ سلوک اپنے امیر کے مسلک کے مطابق مشہور ہے، اور اکثر سلاسل اس مسلک کے ذریعے مقصود کی طرف متوجہ ہیں۔ یعنی سلوک کا جو معاملہ جو عوام میں مشہور ہے اور عام اولیاء میں جو مشہور ہے، وہ حضرت امیر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جب بھی مجدد صاحب ذکر کرتے ہیں امیر، یعنی حضرت امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سلوک جو ہے حضرت امیر المومنین حضرت علی کے مسلک کے مطابق مشہور ہے، مشہور آپ کی ذات کی طرف ہو گیا ہے کہ سلوک جو ہے حضرت علی کے فیض سے ہی طے ہوتا ہے، یہ بات مشہور ہے، اور اکثر سلاسل اس مسلک کے ذریعے مقصود کی طرف متوجہ ہیں، یعنی اکثر اولیاء کاملین نے آپ ہی کے فیض سے، آپ ہی کی نگاہ سے یہ منازل طے کری ہیں سلوک کی، مولا علی المرتضیٰ کے فیض سے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک دوسرے سلسلوں کے اعتبار سے
خواجگان کے سلسلے کے ساتھ مخصوص ہے. یعنی صدیق اکبر کا جو مسلک ہے، طریقہ ہے، ان کا جو فیض ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ساتھ مخصوص ہے. لیکن آگے فرماتے ہیں مجدد صاحب، لیکن مشائخ کبار یعنی بڑے مشائخ اور سلسلے کے علاوہ دوسرے سلسلوں سے بھی اس مسلک پر چل کر مقصود تک پہنچے ہیں. یعنی صرف نقشبندیہ اولیاء نہیں بلکہ دیگر سلاسل کے جو اولیاء ہیں انہوں نے بھی سیدنا صدیق اکبر کے طریقے پہ چل کے ان کے قدم پر ان کی روحانیت سے مقصود حاصل کیا ہے، راہ سلوک طے کی ہے، راہ عرفان طے کی ہے. اور چونکہ اس مسلک پر چلنا پوشیدگی اور خفا کی وجہ سے کچھ دشوار تھا. میری جیسے کہ پچھلی نشست میں آپ کو سمجھایا تھا، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جو ہے، طریقہ نقشبندیہ جو ہے، یہ بہت گہرا سلسلہ ہے. ہر بندہ اس پہ نہیں چل سکتا کیونکہ اس میں روحی عبادت کا سلسلہ ہے، مراقبات ہیں، روحی اکتساب ہے. اب ظاہر ہے یہ چیزیں ہر بندے پہ تو نہیں کھلتی، ہر ولی پہ بھی آسانی سے نہیں کھلتی. جب وہ طے کر لیتے ہیں پھر جا کے ان پہ یہ معاملات کھلتے ہیں. تو یہ آسان طریقہ نہیں ہے نقشبندیہ اس اعتبار سے. تو اس لیے یہ زیادہ مشہور نہیں ہے، یہ پوشیدہ رہا، خفی رہا. لیکن اکابر اولیاء نے اولیاء ہوئے ہیں جنہوں نے اس طریقے سے نقشبندیہ کے علاوہ بھی جو اس سلوک سے جنہوں نے راہ سلوک طے کری ہے. آگے فرماتے ہیں مجدد صاحب، اور حضرت امیر علی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ظاہر تھا، سب پہ آسان تھا، ظاہر تھا. اس لیے حضرت امیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا مسلک مشہور ہو گیا. وہ ظاہر تھا، اور یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا جو طریقہ تھا یہ پوشیدہ تھا، یہ خفی تھا، یہ عام نہیں تھا. اس کا فیض وہ حضرت علی کا فیض عام تھا، وہ ظاہر تھا، وہ مشہور ہو گیا، لوگوں نے زیادہ استفادہ کیا. پھر آگے فرماتے ہیں اسی طرح حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک مخفی تھے اور ان پر چلنا دشوار تھا. اسی لیے مشائخ نے اسی طریقے کو اختیار کیا حضرت علی والے. نیز چونکہ حضرت امیر علی رضی اللہ تعالی عنہ متاخر تھے، سب سے آخری خلیفہ ہیں، آپ متاخر تھے اور ان کے مسلک نے شہرت پائی، اسی لیے اب متاخر تھے یعنی اب آخری خلیفہ تھے تو آپ کے وقت میں تابعین کی بہت بڑی تعداد تھی. صدیق اکبر کا جو وقت تھا اس میں تمام اکثریت جو ادارے صحابہ ہیں، اسی طرح فاروق اعظم میں، عثمان غنی میں بھی دیکھ لیں. حضرت علی کا جو وقت تھا اس میں تابعین یعنی نئے نئے لوگ جو غیر صحابی تھے وہ داخل اسلام ہوئے تھے، نسل در نسل ہوئے یا ویسی اسلام قبول کیا. تو انہوں نے پھر حضرت علی جو ہے وہ منصب پہ فائز تھے، انہوں نے حضرت علی سے زیادہ استفادہ کیا. اور اب صدیق اکبر کا جو وقت ہے، فاروق اعظم کا جو وقت ہے، اس میں تمام صحابہ کی کثرت زیادہ ہے اور تمام صحابہ نے تو براہ راست رسول اللہ سے اکتساب کیا، ان کے مرشد رسول اللہ تھے. اس لیے ان کو حاجت نہیں پیش آئی، بہت کم لوگوں کو حاجت پیش آئی کہ وہ صدیق اکبر کی طرف رجوع کریں، فاروق اعظم کی طرف. کیوں؟ انہوں نے براہ راست رسول اللہ ان کے مرشد تھے، رسول اللہ سے تعلیم و تربیت لی اور اپنے مقصود کو پہنچ چکے تھے، حاجت ہی نہیں تھی. ہاں حضرت علی کے دور میں تابعین کی کثرت ہے تو اب انہیں حاجت تھی کہ رجوع کریں اور انہوں نے حضرت علی سے رجوع کیا. حضرت علی اس وقت خلافت پر فائز تھے تو اس لیے آپ کا سلسلہ زیادہ مشہور ہو گیا اور آپ ہی سے جو خلافت ہے زیادہ ہے. آپ دیکھ لیں سلاسل طریقت جو ہیں ان میں اکثریت حضرت علی سے ہی ہے، دیگر سے ظاہر نقشبندیہ ہی آ رہا ہے صدیق اکبر سے. تو بہرحال یہ فرق اس وجہ سے ہے، یہ مجدد صاحب فرما رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، میں صرف اس کی وضاحت کر رہا ہوں، ورنہ آپ ڈائریکٹ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ان کے مسلک نے شہرت پائی، اس لیے پھر مشائخ نے ظاہر وہ آسان بھی تھا، ظاہر بھی تھا، تو یہ وجہ بنی. صدیق اکبر کا طریقہ مشکل تھا، اس لیے ایک مجبوری پیدا ہوئی، مشائخ نے بھی حضرت علی کے طریقے کو تھاما تاکہ عام لوگ استفادہ کر لیں، کیونکہ عام لوگ اس سے استفادہ کرنا ان کے لیے مشکل تھا. فاروق اعظم
सैयदना सिद्दीक अकबर और हज़रत उस्मान गनी के तरीक़े सलूक से। अब मुजद्दिद साहब जो आगे बात फरमाते हैं ना, उसमें हमारी भी सलाह है, और जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि बाकी खुलफा जो होते हैं वो सियासी खलीफा थे, सिर्फ हज़रत अली रूहानी खलीफा थे, उनके लिए सलाह है। आगे मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, ये मुकाशफात ऐनिया से मैं बयान कर रहा हूँ, मुजद्दिद साहब का रिसाला है। आगे फरमाते हैं मुजद्दिद साहब, कोताह फ़हम, कम फ़हम लोग, कोताह फ़हम लोग तस्लीक और तकमील को हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली के साथ मखसूस जानते हैं। कम फ़हम वाले लोग राह सलूक की तकमील के मामले को हज़रत अली के साथ ख़ास जानते हैं। फरमाते हैं हज़रत अमीर के साथ मखसूस जानते हैं, और खुलफ़ाए सुलासा, जो आपसे पहले 3 खुलफ़ा हैं, खुलफ़ाए सुलासा को कामिल और गैर मुकम्मल ख़याल करते हैं। मुजद्दिद साहब फरमा रहे हैं, कौन लोग? कोता फ़हम लोग, कम फ़हम लोग, इन 3 खुलाफा को गैर मुकम्मल ख़याल करते हैं रूहानी हवाले से। फिर फरमाते मुजद्दिद साहब आगे, उनकी जुर्रत पर फ़रियाद है, चूँकि इनका सुलूक हज़रत अमीर के मसलक पर वाक़िअ हुआ है, ऐसे कम फ़हम लोगों का, इसलिए उसके मासवा की नफ़ी करके, यानी इन 3 खुलफ़ा की वो नफ़ी करके इन पर शनी के मुर्तकिब होते हैं। शनी कहते हैं मलामत करना, बुरा करना, यानी तनकीस के वो मुर्तकिब होते हैं इन बाकी अ, खुलफ़ाए सुलासा पर। फिर आगे फरमाते हैं मुजद्दिद साहब, इस हकीर ने बाज़ अकाबिर को देखा है। अब आप अपना मुकाशफा बयान करते हैं। इस हकीर ने बाज़ अकाबिर को देखा है, अकाबिर औलिया को, कि उन्होंने हज़रत फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मसलक पर, तरीके में सुलूक किया है, राय सुलूक फारूक आज़म के तरीके पे तय की है। और हज़रत गौसुस सकलैन, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मसलक के ज़रिए ग़ैब ज़ात तक वासिल हुए हैं। हुज़ूर गौस आज़म ने खुद फारूक आज़म के तरीके पे राह सुलूक तय करी है, उनके कदम पर, उनकी रूह से इक्तिसाब करते हुए, उनसे फैज़ हासिल करते हुए। कितनी बड़ी बात है, आज लोग जाहिल ना वाकिफ़ हैं। फिर आगे फरमाते हैं, इसको यहीं तक रखता हूँ। तो इससे पता चला, इस पर कभी शेर हासिल गुफ्तगू करेंगे अलग से उन्वान बना के, खुलाफाए सुलासा पर। इससे पता चला ये फारूक आज़म का मकाम भी हम पे ज़ाहिर हो गया, और ये बात भी पता चली कि खुद हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत फारूक आज़म से उनके रूह से इक्तिसाब करते हुए, फैज़ हासिल करते हुए, उनके ज़ेर कदम, उनकी रूहानी तवज्जो से राह सलूक तय की है हुज़ूर गौस आज़म ने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और एक बात हमें ये पता चली, जब रसूलुल्लाह ज़ाहिरी तौर पे हयात थे, उस वक़्त कुतुबुल इरशाद की ज़ात ज़ाहिर रसूलुल्लाह थी। कुतुबुल इरशाद सबसे ऊपर फ़ाइज़ होता है, बाकी सब उसके नीचे होते हैं। तो और उस वक़्त हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुतुब अब्दाल थे। तो इन बातों से बात ज़ाहिर हो गई, फ़ारूक आज़म सिर्फ़ सियासी खलीफ़ा नहीं थे, बल्कि आप रूहानी खलीफ़ा भी थे। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद बयान फरमाते हैं, मलफ़ूज़ात आला हज़रत में भी है ये, कि अ, गौसियत कुबरा, जो सबसे बड़ा गौसियत का मकाम होता है, उस पे सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर फ़ाइज़ हुए, आप अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद। और फिर फ़ारूक आज़म मर्तबे गौसियत कुबरा पे फ़ाइज़ हुए। फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर अहले बैत के जो आइम्मा हैं, 12 इमाम, एक के बाद एक ये फ़ाइज़ होते रहे, यहाँ तक कि हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ये मकाम गौसियत कुबरा आके रुक गया। अब आप इस मकाम गौसियत कुबरा पर फ़ाइज़ हैं, और इमाम जब मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश होगी, तो उस वक़्त फिर इमाम मेहदी को ये मकाम जो है तफ़्यूज़ हो जाएगा। फिर आप मकाम गौसियत कुबरा पे फ़ाइज़ हो जाएँगे। गौसियत कुबरा वो जिसकी रूहानियत से औलिया विलायत तय करते हैं, आम तौर पे, ठीक है? आम तौर पे, और जितने भी तकमीनी विलायत के मामलात होते हैं, ये गौसियत कुबरा ही के तहत आते हैं। तो ये बहुत बड़ा मकाम होता है।
حاصل کلام یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نظریات سے بچائے کہ ہم دیگر خلفاء کی تنقید کریں ایک کی محبت میں، چاہے کسی کی بھی، اگر کوئی صدیق اکبر کی محبت میں اہل بیت کی توہین کرنا شروع کر دے، فاروق اعظم کی محبت میں، عثمان غنی کی محبت میں کوئی اہل بیت کی تنقید کرنا شروع کر دے، حضرت علی کو تنقید شروع کر دے، کم درجہ دکھانا شروع کر دے، ہم اس کا بھی رد کریں گے۔ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ اہل بیت کی محبت بھی لازم، ان کا مقام ماننا بھی لازم۔ کوئی ان کی تنقید کرے گا خلفاء کی آڑ میں، اس کی بھی پکڑ کی جائے گی، اور کوئی اہل بیت کی محبت کی آڑ میں ان خلفاء کی تنقید کرے گا، اس کی بھی پکڑ کی جائے گی، اس کا بھی رد کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے عقائد پہ قائم رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ بات سمجھ آ گئی سب کے؟ چلیں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔